پاک سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ عمدۃ القاری پڑھیں، فتح الباری پڑھیں، ارشاد الساری پڑھیں، کرمانی شرح بخاری پڑھیں، سیرت حلبیہ پڑھیں، مدارج النبوۃ شریفہ پڑھیں، امام ابن حبان کی سیرت النبی پڑھیں، علامہ ابن کثیر کی سیرت نبویہ پڑھیں، شیخ دہلان مکی کی سیرت النبویہ پڑھیں۔ اردو میں پڑھنا ہو تو ضیاء النبی شریفہ پڑھ لیں، جسٹس پی محمد کرم شاہ لذیذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ پڑھ لیں۔ سب میں آپ کو ملے گا، کیا ملے گا؟ جہاں معجزات کا ذکر ہے نا، وہاں سب سے پہلا جو اتھینٹک پکا اور پیٹا معجزہ لکھا ہوا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ نازل کس نے کیا؟ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن میں بطور معجزہ بات کرنے لگا ہوں، معجزہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب نبی ہوئے موصوف، معجزہ ہوا صفت۔ یہ حقیقتاً غیر ربی بتانے لگا ہوں صرف ایک پوائنٹ میں، تاکہ سادہ بندہ بات سمجھ جائے۔ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، معجزہ ہے صفت، اور نبی ہے موصوف۔ آج تک کوئی مائی نے لال جنا ہے جس نے بیان دیا ہو کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں؟ سمجھو، جو تو جاگ آئی پھر جواب دے آج۔ کسی نے آج تک کہا نہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین؟ نہ ماں جنم دے سکتی ہے ایسا لال۔ الحمدللہ علی نعمائہ الوافرہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا المخصوص بكل فاخرہ وعلا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون زبان پہ کس کا نام آیا دہن روشن زبان روشن زبان پہ کس کا نام آیا دہن روشن زبان روشن زمین روشن زمان روشن مکان و لا مکان روشن ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن ادھر فقط شمع محمد ہے مگر دونوں جہاں روشن مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی یہ بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز بشر میں جو وہ ذات آئی نہ ہوتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس جہاں میں جو بھیجے نہ جاتے پھر خدا صرف ہوتا خدائی نہ ہوتی چند لوگوں نے توجہ سے یہ دو رباعیاں سن لی یہ سر کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی تھیں لیکن میں نے سر کے ساتھ نہیں پڑھی ایک رباعی میلاد شریف پہ سنیے پھر آگے گفتگو شروع کریں نقاب شب جو سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھیں نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی لیلۃ المیلاد کی بات ہے نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی شفق پھولی چمن جاگے کرن پھوٹی سحر آئی نقاب شب عروس مہر میں چہرے سے سرکائی شفق پھولی چمن جاگے کرن پھوٹی سحر آئی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تشریف لے آئے پھر کیا ہوا بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام مہمانان گرامی قدر
اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پرمسرت، پرسعادت، پرراحت، پرنور، پرسرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی مقدس محفل پاک تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، جان جہان کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، تاجدار کائنات، محسن کائنات، رحمت کائنات، منبع فیوز و برکات، اور یوں کہوں کہ اصل کائنات، اصل کائنات، منبع فیوز و برکات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال ساڑی اج دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نام لین دی ضرورت نہیں کہ کنے بلایا، کنے فون کیتا، کنے ٹائم لیا، کنے محفل سجائی، کنے کی حصہ پایا۔ اللہ تعالیٰ سب دے احوال تو آگاہ ہے، سب دیاں ذاتاں تو آگاہ ہے۔ جن نے جو کیتا ہے محفل واسطے اپنی قبر دے چانن واسطے کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے دا حصہ محفل واسطے قبول و منظور فرمائے۔ مشترکہ ایک دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ تمام میرے انہ دوست احباب دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسطیٰ نصیب فرمائے۔ میں نے بڑی مسرت ہے، بڑی خوشی ہے کہ میرے دائیں بائیں علماء ذیشان جلوہ فرمان ہے، میرے سامنے بھی ماشاءاللہ علماء حق تشریف فرمان ہے۔ بڑی برکت ہے، بڑے حوصلے بلند رہی دے۔ اللہ تعالیٰ میری جماعت دے ہر عالم دین دی خیر فرمائے، انہ دے علم اندر، فضل اندر، فیوز و برکات اندر، علم اندر، عمل اندر اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان بے پناہ وسعت اور برکتہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو اپنے علماء دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں ایک بڑا سادہ جہا موضوع جڑا کہ بڑا ہی موضوع ہے، میں اس تے تواڈے سامنے اختصار نال گفتگو کرن دی کوشش کرنی۔ تیاں سپارہ سورہ دہا شریفہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں چاشت دے وقت دی قسم،
واللیل اذا سجا، اور مینو رات دی تاریکی دی قسم، جدو رات اپنے کالے گٹا ٹوپ اندھیرے نل کائنات تے چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں، اور تیرا رب سونیا تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا۔ جنہوں بولی سمجھ آ رہی ہو سبحان اللہ کہہ دے، نہیں سمجھ آؤندی تے پھر چونکہ جدوں بارڈر لگ جاندہ نا رستے وچ، ادوں کئی سارے لوگ سوچتے ہیں بھی بارڈروں پار بہ کے بولنا پتہ نہیں ضروری بنتا یا نہیں بنتا، تے تسی ذہن وچ رکھو بھی رب جڑا لینوں پار بیٹھا ہے او دا بھی رب ہے، جڑا ارار بیٹھا ہے او دا بھی رب ہے۔ تے سبحان اللہ تے کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی ٹیکس ہے، گل چنگی لگے تے لازمی بولیا جی۔ سونیا تیرے رب تینوں چھڈیا بھی نہیں، تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں ہویا، بلکہ فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آن والا لمحہ پچھلے گزرے لمحے نالوں بہتر ہوندا پیا ہے، ہر آن والی گھڑی پچھلی گزری گھڑی نالوں بہتر آ رہی ہے، ہر آن والا پل پچھلے گزرے پل نالوں بہتر آ رہے ہیں، ہر آن والی ساعت پچھلی گزری ساعت نالوں بہتر آ رہی ہے، بلکہ فرمایا محبوب خوش ہو جاؤ، میں رب دا تیرے نال وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا سونیا ان قریب تیرا رب تینوں اتنا عطا کرے گا کہ محبوب اپنے رب دی عطا کے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا خوبصورت ترجمہ اس کا کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حسن میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دو شخصیات کا کلام سنا کرتے تھے، ایک اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریوی رحمت اللہ علیہ کا، اور ایک علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو شہید ہوئے، ان کا کلام سنتے تھے۔ ان کا کلام آج کل چھپ گیا ہے کلیات کافی کے نام سے، اور حسن میاں رحمت اللہ کلام چھپا ہے ذوق نعت کے نام سے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ چھپا ہے ہدایت بخشش کے نام سے۔ یہ پڑھنے والی کتابیں ہیں۔ حسن میاں رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ فَتَرْضَىٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تیرا رب اتنا عطا کرے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا پہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اینا دیاں گا دے دے کہ میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ فرمایا فَتَرْضَىٰ، محبوب راضی تینوں کرنا ہے۔ اونچی آواز نہ بولو، سونیا راضی تینوں کرنا ہے، اونا چر میں عطا کری جانا ہے۔ اچھا ایک بات غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ خیر کثیر میں کوئی چیز ایک بتائیں جو نہیں عطا کی، کوئی ایک چیز، خیر کثیر، ہر شے دے دی، ہر شے دے دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ میں بھی تیرا ہوں، میری ہر شے ہی محبوب تیری ہے۔ یہی محب اور محبوب کی بات ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سارا کچھ دے بھی چھڑیا، تے پھر فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب اینا دیاں گا راضی کر دیاں گا۔ اب یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اور رہ کیا گیا دینے والا، کوئی دنیا دا محب محبوب اینی گل آپس وچ کر لین کہ سونیا میں بھی تیرا، میری ہر شے ہی تیری، اس تو بعد دین واسطے شے بائی دی کیڑی
میرا بینک بیلنس بھی تیرا، میریاں کوٹھیاں تیریاں، بنگلے تیرے، محل تیرے، پلاٹ تیرے، گڈیاں تیریاں، جتھے میں رہنا وہ تھا بھی تیرا تے میں بھی تیرا۔ اس تو بعد کی گنجائش ہے کہ اعلان کرے؟ رب نے فرمائی نا آتوئینا کل کو سر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو خیر کثیر ادا کیتا ہے، پھر اعلان کرنا۔ رب نے فرمایا میں خالق کائنات ہوں، میں پھر اعلان کر سکتا والا صوفہ یوتی کا رب کو کا بتاتا سارا کوئی دیر چھڑی ہے، میں رب پھر اعلان کرنا پیا ان قریب اینا دیاں گا سونیا میں تیروں راضی کر دیاں گا۔ یہ اور کیا دینا ہے، اور کیا دینا ہے؟ صرف میں اشارہ کر دینا، باقی یہ ٹاپک علیحدہ ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ قیامت کو جو ملے گا نا، جو قیامت کو ملے گا، یہ قیامت کی عطا کی بات ہے۔ جب ہمارے جیسے گناہگار سیاہکار، آپ تو نیک لوگ ہیں میرے جیسے، میں اپنی بات کرتا ہوں، فرشتے جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرا امتی ہے، میرا ثنا خان ہے، یہ میرے گن گاتا تھا، فرشتوں واپس لاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تیرا میرے ساتھ وعدہ نہیں ہے والا سوف یوتی کا ربو کا وتردا؟ یہ قیامت کو راز کھلیں گے سارے، والا سوف یوتی کا ربو کا وتردا۔ اب ذرا واپس آئیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں چاشتے وقت دی قسم، مینوں رات دی تاریکی دی قسم۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کے لیے قسمیں اٹھاتا پھرے؟ ماجد صاحب سمجھ آ رہی گل دی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کسی کے لیے قسمیں اٹھاتا پھرے؟ قسم ارشاد فرمائے کسی کے لیے کہ مجھے ایسے قسم ہے، مجھے ایسے قسم ہے، مجھے اس کی قسم ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ کسی کے لیے رب نے قسم نہیں اٹھائی، حبیب کے لیے اٹھائی ہے۔ یہ حبیب کے لیے اٹھائی ہے۔ یہی پہ لکھا تھا لگ گیا ابو جہل جدو میرا آج دی راتوں نے آ کے جدو گلاں سن لیاں ساریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتاں ارشاد فرمائیاں میرا آج دی واپسی تے انہوں پتہ لگ گیا، انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آکھیا سی؟ انہیں کہا اگر کوئی آکھے کہ میں انج گیا تے انج آیا عقل ماندی ہے؟ فرمایا اگر کوئی آکھے تے نہیں ماندی۔ انہوں نے کہا انہیں آکھیا جدے ترانے الاپنا ہے، جدے پیچھے مارا کھانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابو جہل ہے، تیرے عقل کوئی نہیں، تو عقل دا دشمن ہے، تو تے آکھیا سی اگر کوئی آکھے میرا حبیب کوئی تے نہیں نا، میرا حبیب کوئی تے نہیں نا، تو تے کوئی دی گل کیتی، کسے دی گل کیتی؟ بس وہی بات ادھر ہے، وہی بات ادھر ہے۔ اللہ کسی کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، جب اٹھائی ہے قسم ارشاد فرمائی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمائی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی ہے۔ اس کے 17 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ کس کے؟ دہا اور لیل، والدہا والدہا واللیل اذا سجا۔ تفسیران دے اندر یہ 17 معنی نے، لیکن میں صرف 3 معنی لگا بیان کریں، صرف 3 معنی۔ والدہا محبوب چاشتے وقت دی قسم اور رات دی تاریکی دی قسم۔ اب دوسرا معنی سنیے، والدہا، اس کا دوسرا معنی یہ ہے محبوب اس گھڑی کی قسم جس گھڑی تیرا میلاد ہوا۔ جو محفل میلاد میں آئے وہ سبحان اللہ بولیں گے، اونچی آواز سے کہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی پڑھ لیں اور اس کے لیے سیرت حلبیہ پڑھ لیں۔ انسان العیون فی سیرت الامین المامون صلی اللہ علیہ وسلم، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شرح شفا امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، کیا لکھا ہے اس میں؟ دہا سے مراد ولادت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا محبوب ہونا گھڑیاں دی قسم جنہ گھڑیاں میں تیرا میلاد ہویا ہے، تیری ولادت کے بعد سعادت ہوئی ہے، جدو محبوب تو کائنات نے تشریف لے آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی گودی دی زینت بنے ہیں، اور واللیل اذا سجا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینوں لیلۃ المعراج دی قسم، والضحیٰ جب مصطفیٰ تم آئے ان گھڑیوں کی قسم، اور لیل سے مراد یہ ہے جب تم میری بارگاہ آئے، جب معراج ہوا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل پہ میں نے تمہیں فائز کیا، محبوب اس رات کی قسم۔ بولو اس رات کی، اونچی بولو اس رات دی قسم۔ والدہا
اس گھڑی دی قسم جدوں میلاد ہویا ہے تے واللیل اذا سجا اس رات دی قسم جدوں محبوب معراج ہویا ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 2۔ اب تیسرا معنی سنیے۔ تیسرا معنی میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قوال ہوتے تھے نا کسی دور میں، وہ یہ معنی بیان کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ تم قوالوں کی بات نہ کرو، مفسرین کرام کی بات کرو، مفسرین کرام کی بات کرو۔ اور یہ معنی بیان کرنے سے پہلے میں اس کے حوالے پیش کر دوں، ریفرنسز پیش کر دوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہاں لکھا ہے، یہ معنی کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کس امام نے تفسیر میں لکھا ہے۔ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ 606 ہجری میں جنہ دا وصال ہے، اس تفسیر کردیاں انہوں نے اپنی تفسیر اندر یہ دا معنی لکھیا ہے جڑا میں لگا پیش کرن والضحیٰ واللیل اذا سجا ان آیات کریمہ دے تحت۔ دوسرا حوالہ تفسیر غرائب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ معنی لکھا ہے۔ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ معنی لکھا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن اردو میں پڑھنا ہو تو جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ معنی لکھا ہے۔ یہ 4 تفسیروں کے حوالہ سے میں یہ معنی پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر سمجھ آئے تو معنی سن کر پھر جھوم جانا۔ رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیرے رخ انور دی قسم ہے، تیرے رخ انور دی قسم ہے۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا والضحیٰ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیرے رخ انور دی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیری زلف لیل کی قسم۔ ضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لیل سے مراد منہ مبارک، زلف مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا معنی ایسے بھی کر سکتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ، مجھے تیرے چہرہ ضحیٰ کی قسم، تیری زلف دتا کی قسم، تیرے چہرہ نازنی کی قسم، اور تیری زلف عنبری کی قسم۔ کافروں نے یہ بات کہی تھی نا، ابو جہل، اس کی بیوی عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط ورگے جتنے خطری سن نا کعبہ مکہ مکرمہ تے کعبہ شریف چ رہن والے، وہ کی آندے ہوندے سن محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ وحی آئی پھر رک گئی۔ رکنے میں اللہ کی حکمت تھی، اور سال کے لیے نہیں رکی، چند دنوں کے لیے رکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں خیال آتا تھا بار بار، پیغام بھی نہیں آ رہا، پیغام بھر بھی نہیں آ رہا، ادھر سے طبیعت ملول کا شکار اور ادھر کافروں کی باتیں۔ ایک میرا جملہ سن لے توجہ سے، وہ طالب نہیں ہوتا جو مطلوب کو پریشان دیکھے۔ ماجد صاحب تو تقریر باج سمجھ آنی ہے، جو سننی ہے نا ادوں تو سمجھ آنی۔ وہ طالب نہیں ہوتا جو مطلوب کو پریشان دیکھے، وہ محب نہیں ہوتا جو محبوب کو پریشان دیکھے، وہ چاہنے والا نہیں ہوتا جو چاہے ہوئے کو پریشان دیکھے، جس کو چاہا گیا ہے اس کو پریشان دیکھے۔ تو اللہ سے بڑا تو چاہنے والا ہی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا چاہا ہوا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا طالب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کائنات میں مطلوب کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا محب کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مطلوب کوئی نہیں۔ اب اللہ چاہتا تھا کہ محبوب پریشان رہیں، ادھر کافر بھی باتیں کریں، بولیے نہیں چاہتا تھا نا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، کیونکہ محبوب کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دیا بلندیاں چھاڑ، سدرہ دا دفتر چھاڑ، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناظرین دے اندر چلا جا اور جا کے پیغام دل ربانہ دے دے، اے مازاد دے کاجل والیا، والضحیٰ دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں گڑلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب دا اعلانے والضحیٰ واللیل اذا سجا، منوں تیرے چہرہ انور دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلف
لیل دی قسم ہے زلف ناظرین دی قسم ہے زلف دودا دی قسم ہے ما ودا کا ربو کا وما کلا اے سنے چہرے والیا میں رب دا اعلانے وے تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی کوئی نہیں مصطفیٰ تیرا رب تیرے ناراض بھی کوئی نہیں ہویا ہاں یا نبی یا نبی سونیا تیرے رب تینوں چھڑیا بھی نہیں تے تیرا رب تیرنا ناراض بھی نہیں ہویا بلکہ محبوبہ میرا اعلانے میں وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى جڑا وحید انقطاع ویلا گزر گیا ہے اس کو اگلا جڑا ویلا آ رہا ہے پچھلے گزرے ویلے نالوں بہتر ہوندا ہے بیا سونیا میں رب دا تیرے نال وعدہ ہے وے فَلَا سَوْفَ یہ تیری وحیدی گل لینا فَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ ان قریب تیرا رب محبوبہ تینوں اتنا عطا کرے گا اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا میرا اللہ چاہنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہوئے نے اللہ پیار کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب بھی بن کے آئے ہیں اللہ دے حبیب بھی بن کے آئے ہیں ایک کائنات دے مقصود و مطلوب و محبوب بن کے آئے ہیں ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے ذرا جڑے کہہ سکتے ہو کہہ دیو جوان بیٹھے ہو ذرا سینے دا زور لا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر لو انشاءاللہ تعالی قبر دا نور بن جائے گا حشر دا سرور بن جائے گا ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے اور کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا رب نے فرمایا سونے آیا میں بکواس کر دینے میں ابو جال کیوں دی بیوی جنہ نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ دیتا ہے نہیں سونیا ما ودا کا ربو کا وما کلا تیرے رب تینوں چھڑیا بھی نہیں تیرا رب تیرنا ناراض بھی نہیں ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور دے جدوں آیات کریمہ دا نزول فرمایا رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا سونیا انہا بے ایمانہ نو پوچھتے سہی او ماہی جدہ چیرہ دہا دا ہوئے جدیاں زلفان لیل دیاں ہون ایڈا سونا ماہی بھی چھڑیا جا سکتا ہے جی اے اپنے لولے لنگڑے کانے گنجے اننے سمجھ دیو نا ون وے ٹریفک مرزا ساڑا نبی ہے میں کہا گورنمنٹ ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیں دی تو ایک بتی والا بھجائی پھرنا پیا یہ مطلب ہے کہ جنہوں منیا گیا ہے وہ ایک اکھوں انا تے جڑے مننا ہے دونوں اکھاں تو انے انہوں نے صحابی نہیں لگا منیا کنوں میں آئے 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 پر قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنہ انہوں نے منیا ہے
جنہ ورگا خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں. آئے آئے جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو منی آئے جنہ دے نال دا سونا تے سلگڑا حسن و جمال دا پیکر خدا دی خدائی وچ آئی کوئی نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہستیاں تو لے کے ہن تک اسی جڑے لوگ اسی اس ذات نو مننے آ پے جنہ دے نال دا میرے اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. اعظم چشتی نے کی گل کیتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کر گیا. اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ آندے نے تساں اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ آوے وہ جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے تے بجلی ڈر دی وہ کدی چمک نہ مارے وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے چمن دی تے سارا گلشن سیس نوا آوے تے جدوں کھولے وال زلفاں دے. ایتھے بیٹھ تھوڑی بیس ذرا دیو ہے نا بیس دیو. جدوں کھولے ول زلفاں دے جدوں کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ادھ راہی راہ کھل جاوے اجدی چال نہ چلی جاوے تے اعظم اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے نظر نہ آوے. اعظم چشتی اور اسے نہج اتے اسے سڑک اتے اسے زمین اتے محمد علی زہری قصوری رحمت اللہ علیہ بھی گالے کی تھی. وہ بھی سنیے ذرا کیا بات ہے. آندے نے علم کے رب نے اینا دتا ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو علم کے رب نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے. عقل کے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے. سیر معراج دی رات سیر کہ جس دی خاطر اللہ اپنا عرش سجاوے. او دی صفت کی کرے گا ظہوری اجدیاں رب پہ قسماں کھاوے. جی سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ. فرمایا سونیا میں نو تیرے حسن و جمال دی قسم چہرہ انور دی قسم تے چہرے دے اندر اکھاں بھی آوندیاں نے پیشانی بھی آوندی ہے اے جگہ بھی آوندی ہے
اے جگہ بھی آؤندی ہے رخسار والی جگہ بھی آؤندی ہے نوری کلے قدس دیاں فتیاں ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں سلام اے ہونٹ بھی آؤندے نے اے چھوڑی بھی آؤندی ہے اے سارا ایریا آؤندا ہے چہرے دے اندر رب العالمین نے فرمایا اے سونیا مینوں تیرے چہرہ انور دی قسم ہے مینوں تیرے روح دعا دی قسم ہے مینوں تیری زلف لیل دی قسم ہے میرے اللہ تعالیٰ نے ایک قسمہ ارشاد فرما کے دسیا ہے ایک کائنات والیو اگر دنیا میں رہ کے کس نال پیار کرنا چاہتے ہو اس کائنات فانی اندر رہ کے کس نال پیار کرنا چاہتے ہو انہاں موبائلاں دے ذریعے جنہاں نال تسی پیار کر رہے ہو اے حسن جیڑا ہے 35-40 سالاں بعد ہی نہیں بلکہ 25-30 سال بعد ختم ہو جاندا ہے اگوں نظراں تھوڑیاں اگے جڑیاں چلنا شروع کر دیاں نے لیکن میں دعوت فکر دینا چاہنا وہ حسن لا سوال جڑا اللہ نے میرے تواڈے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا آؤ سارے مل کے اس چہرہ انور نال پیار کریے آؤ سارے مل کے انہاں زلفاں نال پیار کریے تاکہ ساری دنیا بھی سمر جائے ساری قبر بھی سمر جائے ساڈا حشر بھی سمر جائے اس دنیا کے اندر رہ کے جتنا جتنا سچا پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا ہے انہاں نو ویکھو اج انہاں دیاں قبراں روشن نے اج لوگ انہاں دے مزارات تے جاندے نے اے ساریاں بہاراں کدے وجہ نال نے اے ساریاں برکتاں کدی وجہ نال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں ہستیاں نے جڑا پکا تے سچا پیار کیتا ہے چہرہ دوہا نال پیار کیتا نے زلف تولا نال پیار کیتا نے اے بارگاہ ہوے اس بارگاہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت سیدنا یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہاتھ بن گئے اے بارگاہ ہوے جتھے سیدنا جبریل علیہ السلام وہ بھی ہاتھ بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدی زندگی وچ رہ کے اپنے ورگا نہ جانی بشریت دے اندر رہ کے کدی اپنے ورگا نہ جانی بے مثل جانی بے مثال جانی انہاں دی ضد نہ جانی انہاں دی ند نہ جانی انہاں دی مثل نہ جانی انہاں دی مثال نہ جانی انہاں دی مسیل نہ جانی جدوں کدے گل ہو جائے مکھ دی مکا دیا کر اللہ دی ذات دے پال جڑی ذات کامل تے اکمل تے مکمل ہے وہ ساڈے میلاد والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے رب العالمین نے ایسا حسن عطا فرمایا ایسے جلوے عطا فرمائے ایسے کمالات عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہر ویلے میرے نال رہندا رہیا ہے میرا مکے دا ساتھی ہے میرا مدینے دا ساتھی ہے میرا نمازاں دا ساتھی ہے میرا روزیاں دا ساتھی ہے میرا عمریاں دا ساتھی ہے میرا حج دا ساتھی ہے میرے بدر دا ساتھی ہے میرے احد دا ساتھی ہے میرے خیبر دا ساتھی ہے میرے خندق دا ساتھی ہے میرے تبوک دا ساتھی ہے پر اے نہ جانی میں حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جان گیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانا چاہتے ہو حوالہ میں پیش کر دینا کتاب دا نام ہے مطالب السرات شرح دلائل الخیرات امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 129 کتاب دا پاسا کھپا جے سطر نمبر 24 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللذی باسنی بالحق یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر چیما ذات دے کاجل والیا کی فرمانا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اس رب دی قسم ہے اس رب دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے میری ذات ہوے جن دی حقیقت ہو میرے اللہ دے سوا جان دا ہی کوئی نہیں ہاں ہاں اللہ زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد جی 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 بالکل ڈونٹ وری
والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ مولوی صاحب کی جانن جی، سود کھانے والا کیا جانے، رشوت خور کیا جانے، جو زیادہ کھائے وہی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ چوک میں کھڑا ہو کر، چوراہوں میں آ کر، حماموں میں آ کر، چائے والے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، ایسے نہیں تھا جی، ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، یہ شان کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے نکال لی، یہ کہاں سے نکال لی۔ ایک شان تے 10 سوائے الوہیت دے، سوائے الوہیت دے کچھ شان تے 10 جڑی اللہ نے اپنے حبیب نو عطا نہیں فرمائی۔ کوئی شان 10، ایک ظاہر ہے، ایک حقیقت ہے۔ ظاہر میں دیکھے گا تب بھی بے مثل و بے مثال، حقیقت دیکھے گا تو وہ تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانے کی خاطر، جو میرے جیسا سادہ بندہ نہ پڑھا ہے اس کو بھی بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک نازل کس نے کیا؟ سب بولیے، کھلے دل بولو، کن نے نازل کیتا ہے؟ اللہ نے۔ نازل کدے ہوتے کیتا ہے؟ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے نازل کیتا ہے۔ ایک کلام اللہ دا ہے تے صفت بھی تے اللہ دی ہے نا، بولیے، صفت بھی اللہ دی ہے، لیکن میں ایز اے معجزہ بات کرنے لگا ہوں، ایز اے معجزہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور صفت اللہ کی ہے، لیکن ایز اے معجزہ سیرت کی کتابوں میں، بخاری شریف سمیت حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی معجزے کی بات ہوگی نا، وہاں سب سے بڑا جو معجزہ لکھا ہوا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ عمدۃ القاری پڑھیں، فتح الباری پڑھیں، ارشاد الساری پڑھیں، کرمانی شرح بخاری پڑھیں، سیرت حلبیہ پڑھیں، مدارج النبوہ شریفہ پڑھیں، امام ابن حبان کی سیرت النبی پڑھیں، علامہ ابن کثیر کی سیرت نبویہ پڑھیں، شیخ دہلان مکی کی سیرت النبویہ پڑھیں۔ اردو میں پڑھنا ہو تو ضیاء النبی شریفہ پڑھ لے، جسٹس پی محمد کرم شاہ لذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ پڑھ لے۔ سب میں آپ کو ملے گا، کیا ملے گا؟ جہاں معجزات کا ذکر ہے نا، وہاں سب سے پہلا جو اتھینٹک، پکا اور پیٹا معجزہ لکھا ہوا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ نازل کس نے کیا؟ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی، لیکن میں بطور معجزہ بات کرنے لگا ہوں۔ معجزہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب نبی ہوئے موصوف، معجزہ ہوا صفت۔ یہ حقیقتاً غیر ربی بتانے لگا ہوں، صرف ایک پوائنٹ میں، تاکہ سادہ بندہ بات سمجھ جائے۔ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، معجزہ ہے صفت، اور نبی ہے موصوف۔ آج تک کوئی مائی نے لال جنا ہے جس نے بیان دیا ہو کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں؟ سمجھو، جو تو جاگ آئی پھر جواب دے آج۔ کسی نے آج تک کہا نہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین؟ نہ ماں جنم دے سکتی ہے ایسا لال کہ جو بیان دے کہ میں قرآن پاک کو الف سے لے، الف کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سمجھ گیا ہوں، جان گیا ہوں، کما حقو سمجھ گیا ہوں۔ این شاز استو خیال استو محال استو جنون، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے سوچ کے بتائیے، اگر جاگ رہے ہیں تو توجہ سے مجھے بتائیے گا، جس نبی کی ایک صفت سمجھ میں نہیں آ سکتی، میں نے باقی معجزات کی تو بات ہی نہیں چھیڑی، جس نبی کی ایک صفت سمجھنے سے ساری کائنات قاصر ہے، تو جس کی صفت ہے اس موصوف کو کون جانے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک
اور آخری صحابی تک کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہمیں گلاں کرتے ہیں میں تو تمہیں جان گیا، میں تو تمہیں پہچان گیا، میں تمہیں سنجان گیا، نہ سب ایسے تھے، سب ایسے تھے۔ خدا جانے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سیدنا جبریل علیہ السلام کی کیفیت بھی یہ تھی۔ اب ان کا عقیدہ سنیے کیا تھا۔ 22 حوالے میرے ذہن میں محفوظ ہے الحمدللہ کمپیوٹر میں، برکت کے لیے ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ دلائل النبوت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند متصل کے ساتھ دلائل النبوت میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ راویہ کون ہے حدیث کی؟ حضرت سیدہ طیبہ، سب بولیے طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکیہ، ساجدہ، نیرہ، منورہ، قائمہ، صائمہ، فقیہہ، محدثہ، مفکرہ، معلمہ، صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وزیر بھی ہوئے، مشیر بھی ہوئے، ہر رسول دا صحابی ہیں، ہر نبی دا صحابی ہیں، ہر پیغمبر دا صحابی ہیں، تے بڑے بڑے سونیاں کول بڑے بڑے سلکھڑے عزت والے، شان والے، مقام والے، معجزات والے، کمالات والے، انعامات ربانی والے، انہاں ساریاں کول گیا ہے۔ جبریل ایک گل دس کو ساڈے ورگا ویکھیا ہی؟ ساریاں کول گیا تو بڑے بڑے شانہ والے، بڑے بڑے جلیل القدر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام ورگے، موسیٰ علیہ السلام ورگے، اور بڑے بڑے سونے یوسف علیہ السلام ورگے، سارے کول گیا ہے، ساڈے ورگا کو ویکھی۔ ہن سیدنا جبریل علیہ السلام دا جواب سنو، کوئی پیار اوڑا پائے جائے جہنم، خصمہ دا سر کھائے، جو مرضی واقعی۔ ہمارا عقیدہ حضرت جبریل علیہ السلام والا ہے، ہمارا ابلیسی عقیدہ نہیں، جبریلی عقیدہ ہے، جبریلی عقیدہ ہے۔ سنیے عقیدہ کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو ساڑھے ورگا ویکھیا ہی، عرض کرتے نے مازاق دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، بلہدیاں زلفاں والیا، آمین دیاں گڑلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والی گورے گوری اتھا والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرمایا جے، ادا جواب ہے کلب تو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلن افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سونے چہرے والیا، اس سوال دا جواب ہے میں زمینہ دے مشرق بھی کھولے نے، میں زمینہ دے مغرب بھی کھولے نے، لیکن تو آگے ورگا افضل تے آلہ کتے نظر آیا ہی کوئی نہیں۔ جی جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں، یہ تو سارے رڑ کے آدھے اللہ ہے بشر ہیں، پر تجھے پتہ ہے یہ کس طرح کے بشر ہیں؟ یہی نہیں خبر، یہ خبر ہوتی تو کبھی بات نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا تھوڑی توجہ فرمائیے، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، جبریل علیہ السلام کیا بات ہے، جواب دینے کی کیا بات ہے اور بات کرنے کی کیا بات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ انہیں نہیں آکھیا قلبت مشرق الارض نا، مشارق الارض جمع دا سیگا لے آندہ ہے، رب المشرق و رب المغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق و رب المغارب، ایک مشرق دا رب، ایک مغرب دا رب، دو مشرقاں دا رب، دو مغرباں دا رب، بہتیاں مشرقاں دا رب، بہتیاں مغرباں دا رب، یہ سارا قرآن پاک میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی راز تے ہے نا ویچے، کوئی راز تے ہے نا۔ جبریل علیہ السلام نے نہ واحد استعمال کیتا ہے، نہ تسنیہ استعمال کیتا ہے، نہ دو دا ذکر کیتا ہے، جمع دا ذکر کیتا ہے۔ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، سونے میں ساریاں مشرقاں پھولیاں نے، ساریاں مغرباں پھولیاں نے۔ کیوں؟ مشرق ایک نہیں ہوتی، دو بھی نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہو، سورج یہاں سے نکلا،
اگلے دن تھوڑا سا آگے سے نکلا، پھر ادھر کو نکلا، پھر ادھر کو نکلا، پھر ادھر کو، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے۔ ایک جگہ پہ غروب نہیں ہوتا، کبھی یہاں ہوتا ہے، 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 کبھی یہاں، یہ ہے مغارب۔ رب المشارق و رب المغارب قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل علیہ السلام آندے نے سونیا میں 2-3 مشرقاں نہیں پھولیاں، متے کوئی بعد میں 14ویں صدی میں یہ نہ آ کے لے جی اگلی پھول دے تو گھورے سرکار ورگا کو نکل ہی آؤں۔ فرمایا میں ایک بھی نہیں چھڈی، گل نو سمجھو، میں ایک بھی نہیں چھڈی۔ سونے چہرے والے میں ساریاں مشرقاں پھولیاں نے، میں ساریاں مغرباں پھولیاں نے، لیکن تواڈے ورگا کتے مینوں افضل تے اعلیٰ نظر نہیں آیا۔ آفاق کرتی دیم میرے بتاں ورسی دیم بسیار خوباتی دیم، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ آفاق ہاں کرتی دیم میرے بتا ورسی دیم، بسیار خوباتی دیم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے سونیا بڑیا بڑیا کل میں گیا، بڑے بڑے کمالات والیاں کل گیا، معجزات والیاں کو گیا، لیکن تواڈے ورگا کوئی افضل تے اعلیٰ نظر نہیں آیا۔ تواڈی وکھری شان ہے، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ سارے ہی اپنی اپنی جگہ تے شانہ والے نے، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اب یہاں ایک گواہی سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ گواہی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جب بھی دیکھتا تھا تو کمال ہے کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے سورج نکلا ہوا ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج ادھر گردش نہیں کر رہا، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گردش کر رہا ہے۔ اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال، اتنا حسن و جمال۔ اور ایک گواہی سنیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے بڑا نا محبت والا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں میں، چونکہ دوسرے مضامین شروع کریں تو ان میں پھر بہت کچھ ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ کو محبت والا مضمون سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیری دا وقت سی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کو کپڑا سی انہوں میں سی رہی سا، یہ دے واسطے میرے کہا تو انہوں حوالے دی لوڑ نہیں ہے جی، کوئی نہیں ہے تو میں پیش کر دینا۔ امہات الکتب سب تو پہلا یہ حوالہ 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق، وہ دی جلد نمبر 3 دے وچ صفحہ 310 تے روایتیں موجود ہے۔ اور سوکھا پڑھنا ہوئے الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پڑھیا جا سکتا ہے، اور پڑھنا ہوئے شعب الایمان امام ابو جلیل قسری رحمت اللہ علیہ انہوں پڑھیا جا سکتا ہے، اور آسان پڑھنا ہوئے القول البدی امام محدث سخاوی رحمت اللہ علیہ انہوں پڑھیا جا سکتا ہے، اور پڑھنی ہوئے سات درائن امام نبھانی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو، اور پڑھنا ہوئے سیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ امام عمر بن احمد خرپوتی رحمت اللہ صفحہ نمبر 2 پڑھ سکتے ہو، اور اس تو علاوہ پڑھنا ہوئے النعمت الکبریٰ للعالم خاتمۃ المحدثین امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دے استاد حضرت امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ علیہ دی کتاب النعمت الکبریٰ انہوں پڑھیا جا سکتا ہے۔ بڑے نے جی انہیں بڑے نے سنیے روایت کیا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ سیری دا وقت سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کو کپڑا سی میرے کو سین والا سی تے میں انہوں سین دی سا بھائی،
اس کپڑے نو میں سی رہی سا. دیوا بجھیا سی, کمرے وچ نیرا سی, کمرے وچ نیرا سی. میں سیندیاں 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 کیفیت کی ویکھی کہ میری سوئی میرے ہتھوں پھر ڈگ پئی. کنت اخیت فی السحر فسقطت الابرۃ, سحری دا وقت سی, میں کپڑا سی رہی سا, میری سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی. فطلبتها, فرماندیاں میں بڑی تلاش کی تھی, فلم اقدر علیہا, لیکن میں تلاش نہ کر سکی, تلاش نہ کر سکی. اماں جی پھر کی ہویا؟ فرماندیاں نے ہونا کی ہے, فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو, فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ انور اندر آ گئے, میرے کمرہ انور اندر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی دیر, کمرے کے اندر قدم جا فرمان دی دیر, میں کی منظر ویکھی آئے, فرماندیاں نے اگے بھی نور ہے, پیچھے بھی نور ہے, سجے بھی نور ہے, کھبے بھی نور ہے, دیکھا بھی نور ہے, اٹھے بھی نور ہے. اماں جی کی بڑھیا کمرے دی کیفیت تو سر کی ویکھی ہے. فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے وچ آئے نے, فتبینا دل عبرتو بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندیاں نے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں جڑیاں نور دیاں شعاواں نکل رہیاں سن, انہاں شعاواں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پہ گئی ہے. اماں جی پھر کی ہویا؟ فرمایا ہویا اے وے وہ شعاع پہن دی دیر میری سوئی چمکن لگ پئی. سارے بولو سبحان اللہ. مزے نہ سنیا کرو, مزے نہ سنیا کرو, اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانہ نو سواد نہ سنیا کرو. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, بلند اقبال ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے. نہ ہم نے کبھی تقاضا کیا, نہ عرضی پیش کی, نہ مروضی پیش کی, نہ کبھی کوئی درخواست پیش کی کہ یا اللہ ہمیں امتی بنا دے, بغیر مانگے ہی رب نے بنا دیا. ساری زندگی سجدہ سجدہ شکر اس بات پہ کرے تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم سجدہ شکر کر کے بھی اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تو ہماری ڈیمانڈ رکھتے تھے نا جی. ہم کو عام لوگ نہیں ہیں, ہم بڑے خاص ہیں, لیکن ہم نے اپنی پہچان نہیں رکھی, ہم بڑے خاص لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہی اللہ کو عرض کیا تھا, یا اللہ یہ امت مجھے دے دے, تورات میں جس کی شانیں لکھی ہوئی ہیں نا الواح میں, یہ امت مجھے دے دے. اناجیلہم فی صدورہم, کہ ان کے قرآن ان کے سینے میں ہوں گے, اتنی شان والی امت, یا اللہ یہ مجھے دے دے. رب کا ایک ہی جواب تھا, 12 دفعہ انہوں نے کہا, 12 دفعہ یہی جواب ملا, تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیری امت نہیں موسیٰ, یہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو پھر آخر پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عرض کیا یا اللہ امت نہیں دینی تو اس نبی دا امتی بنا دے. وہ تو کہتے رہے, ہم نے کہا بھی کبھی نہیں. سو گئے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ہم نے تو کہا بھی کبھی نہیں تھا. اللہ نے بغیر کہے ہی کتنا کرم کر دیا, اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کر دیا. اتنی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رخ انور کی میں گواہی پیش کر رہا ہوں, صرف رخ انور کی, رخ والدعا کی. زلفوں کی بات کروں, یہ تو 2 جمعے میرے ریکارڈ ہیں اس پہ, زلف پاک کے حوالہ سے نیٹ کے اوپر موجود ہے یوٹیوب پہ. لیکن رخ والدعا کی بات سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والدعا کی جو شعائیں تھیں نا, ان شعاؤں میں ایک شعا سوئی کے اوپر پڑی, سوئی روشن ہو گئی. بولو سوئی روشن ہو گئی. سوئی کو پنجابی میں بھی سوئی کہتے ہیں, اردو میں بھی سوئی کہتے ہیں, عربی میں اس کو کہتے ہیں ابراتن. کیا کہتے ہیں؟ ابراتن, سوئی. اور فارسی میں کہتے ہیں سوزن. کیا کہتے ہیں؟ سین واو زے نون, سوزن. اب سنیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. نہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ, سمجھ آ جائے تو جزاک اللہ. حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کا ترجمہ کر دے آندے نے سونے چہرے والے تھوڑی کیا بات ہے, سوزنے گم شدہ ملتی ہے
تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے اور رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح بناتا ہے اجالا جڑے ہوں تک نہیں بولے اے مصرع ذرا سانجے نو پڑھو ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری تواڈی قبر دے اندر جلوہ فرما ہو جائے ساڈی قبر نور اللہ نور ہو جائے قبر دے اندر اجالا آ جائے ساریاں طریقیاں محبوب دیا انہاں چھڑ جائے ساریاں طریقیاں چلیاں جان تیرگیاں چلیاں جان سارے اندھیرے غائب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نال ساریاں قبراں منور ہو جائے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا رات کو صبح بناتا ہے اجالا اجالا تیرا رات کو صبح رات کو صبح بناتا ہے اجالا رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے ہائے ہائے اللہ زندہ آخری گواہی سنیے پھر ایک بات میں نے ختم نبوت شریفہ کے حوالہ سے کرنی ہے یہودیوں کے ایک بہت بڑے علامہ تھے نام تھا عبداللہ بن سلام بڑے رنگ لیڈر تھے ان کے مناظر تھے اور بڑے ان کے ٹاپ کلاس شخصیات میں سے تھے وہ دل میں ایک دن خیال آیا ایڈا روز روز دا روڑا ہے نا انہوں مکائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلنے ہیں تو جا کے کوئی گفتگو کرنے ہیں تو دل اندرے سی بھی وہ کیڑا کتے پڑھے نے ہم تو کوالیفائیڈ لوگ ہیں پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو چلو چلتے ہیں جا کے ان سے بحث کرتے ہیں جو سچا ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا جو جھوٹا ہوگا اس کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو پتہ ہے دو پارٹیوں کا جب مناظرہ ہوتا ہے تو دونوں پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں بولیے دونوں پارٹیوں کے لوگ ان کی پارٹی کے لوگ تھے سارے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کے لوگ کون تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت سیدنا سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کے لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن سلام آ گئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، بس پھر بولے نہیں، صرف بہ ہی گئے نے، بولے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ارادے سے آیا ہے، کوئی بات چیت کرنے آیا ہے۔ انہیں آخیا سونے آیا تو اسے کام ہی سا، پر سچی گل یہ کہ بھول گئی ہیں، کوئی گل نہیں میں کرنی تو آنا، بس ایک کوئی گل کرنی ہے، مینوں کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بنا لو، دائرہ اسلام و ایمان اندر مینوں داخل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کلمہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو بڑی خوشی خوشی وہ باہر جڑے انہاں دی پارٹی دے لوگ کھڑے سن نا، سابقہ پارٹی یہودی کھڑے سن، حضرت عبداللہ بن سلام انہاں کو گئے، فرمایا میں تے پڑھ لیا جے کلمہ، تواڈی اگاں جویں صلاح ہے۔ وہ قوم دی بولی بدل گئی، پہلا وہ بڑا عزت تے تقریب نہ لیندے سن، ہن تو کرن لگ پے انہاں نال، او عبداللہ تینوں ہویا کی ہوئے، وہ تیرے نال بڑھیا کی ہے، وہ کی ہو گیا تینوں، وہ ایڈا بڑا سیاںا بندہ تو ایڈا علامہ فامہ تیرے نال کی بنے۔ فرمایا جو مرضی آکھی جاؤ، میرا دامن کھلا ہے، جو مرضی آکھی جاؤ، پر میری گل سن لو، میں کلمہ پڑھیا کیوں ہے، مینوں کیڑی شے نے مجبور کیتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھے۔ اب یہ ہے گواہی روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی سنی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یوگیوں کا لے ہوئے، پہلا تے میں گیا ہو ارادے نال، پر روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرے ارادے بدل گئے، میرے من دی دنیا بدل گئی، میرے اندر دے سارے حالات وہ سارے بدل گئے، میرے دل اندر خیال آیا ایڈا سونا حسن جمال دا پیکر کدی نہیں ویکھیا، ایڈا سونا چہرہ کدی کسے دا نہیں ویکھیا، آندے نے میں اس واسطے کلمہ پڑھیا ہے، فلما رائیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے نے میں اس واسطے کلمہ پڑھیا ہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے میرا دھیان پہ گیا ہے، میری نگاہ پہ گئی، میری نظر پہ گئی، اس لئے میرا دل گواہی دین لگ پیا، میں اس گل نو جان گیا، اس گل نو پہچان گیا، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، اچھی بولو، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے میں کلمہ پڑھیا ہے، میرا دل دے ایمان گواہی دینا ہے پیا کہ روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، مل کے ذرا یا روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، اور زمانے میں محمد شاہ پیارا ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد شاہ پیارا، میں ہی پڑھنا وہاں پیا، تواڈی طرفوں میں پڑھنا وہاں پیا کہ زمانے میں محمد شاہ پیارا ہو، زمانے میں محمد شاہ پیارا ہو نہیں سکتا، جو زلفوں سے نمس ہو تو گھٹا کالی نہیں ہوتی، جو زلفوں سے نمس ہو تو گھٹا
خالی نہیں ہوتی، تے شان کی یہ جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ ہو نہیں سکتا، جو قدموں سے نہ لپٹے تو ستارہ۔ اتنا سونا، اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال والا خدا دی خدائی چھوڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ تے جیڑا سونا بھی نہ ہوئے، ہائر بھی کیتا گیا ہوئے، امپورٹ بھی کیتا گیا ہوئے، مسلط بھی کیتا گیا ہوئے، تو پھر ایسے بھی ہو تو پھر ہم تو نہیں نہ مان سکتے۔ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جن کی شان ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک معنی کرتے ہیں کہ ہم ختم کا معنی، خاتم النبیین، ختم کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ مہر، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مہر۔ میں کہا سانوں کو پرابلم نہیں ہے اس معنی نال، سانوں کو پریشانی نہیں ہے اس معنی نال کہ مہر والا معنی کیتا جائے، سانوں کو پریشانی نہیں، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے یہ معنی تمہارے پھر مخالف جاتا ہے، معنی پھر مخالف جاتا ہے۔ جی ہو کس طرح جی؟ جدوں چھوٹیاں ہوندیاں سی سکول 5ویں 6ویں پڑھتے ہوندے سن تے 5ویں دے بھی بورڈ دے پیپر ہونے، 8ویں دے پھر بورڈ دے پیپر ہونے، اور جدوں پیپر ہو جانے سپریڈنٹ نے پیپراں نوں بورڈ دے اندر بھیجنا، وہ پیپراں نوں کردے سن پیک کر کے تے اتے اس سلیٹی ویکھی نا سلیٹ والی سلیٹی، اس سلیٹی دے ڈیزائن دی ایک سرخ رنگ دی سلیٹی ہوندی سی، ان لا کھاندے سن، انہوں پھر کرنا دیوے اتے گرم تے گرم کر کے او اتے لا کے نا سر با مہر کرنا اس نو اتے پھر ایک لوہے دی ٹوپی والا اینی کو ٹوپی ہوندی وہ کل ہوندا سی، انہوں اتوں اس طرح نال جوڑنا تو او دا اتے نقشہ بن جانا، جو دے اتے لکھیا ہوندا سی اس کل اتے وہ سارا اتے آ جانا۔ انہوں آندے سن خط کو سر با مہر کر دیا، اس پہ سٹیمپ لگا دی، اس پہ مہر لگا دی۔ اب وہ مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اب اس پہ بات پہ غور کیجئے گا، کیا مقصد ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، جو باہر والا ہے وہ اندر نہیں جائے گا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا، جو اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گا۔ اگر یہ بھی معنی کیا جائے نا تو بلا تشبیہ و بلا مثال رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات ہست و بود میں بھیج کر ختم نبوت کا تاج سر انور پہ سجا دیا، مور لگا دی اور لفافے کو کر دیا میرے اللہ نے بند، اور فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اس کے اندر، سارے رسول اس کے اندر، سارے پیغمبر اس کے اندر، اب جو اندر ہے اس کو نبوت اور رسالت سے کوئی خارج نہیں کر سکتا، اب جو باہر ہوگا وہ اس کھاتے میں اندر جا نہیں سکتا۔ ثابت ہوا وہ منع کرو عقیدہ تب بھی ہمارا سچا ہے، اگر یہ منع کرو تو عقیدہ پھر بھی مسلمانوں کا سچا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ ایک دے مجھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ختم نبوت نمبر، ختم نبوت نمبر، یہ بڑی اتھینٹک دستاویز ہے، یہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، 1100 چھپا
یہ صرف کتنے 25 ہیں؟ اب 15-20 ہیں صرف یہ 500 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، لیکن یہ چونکہ تھوڑے رہ گئے، اس کا ہدیہ اب 400 کر دیا گیا ہے ادارے کی طرف سے۔ خاص طور پہ میں علماء کو عرض کروں گا کہ دنیا کا پیسہ تو ادھر رہ جائے گا، لیکن اس دستاویز کو اپنے کتب خانے میں ضرور رکھیں۔ یہ ائمہ کی محنت ہے، بزرگان دین کی محنت ہے، یہ ختم نبوت ہے نا جو، اس کے لیے ہمیں جو تن من دھن ہے نا وہ بھی قربان کرنا پڑے تو سودا بڑا سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا کہ زندگی کا آخری سانس بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بے وفائی نہ کرنا، ورنہ تباہی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہماری دنیا روشن ہو، ہمارا قبر کا نظام بہتر ہو، ہمارا حشر سنور جائے، تو پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر کو اپنے سینے میں رکھنا ہے اور اسی میں ہم نے غواصی کرنی ہے، اسی محبت کے سائے میں ہم نے جنت میں انشاءاللہ تعالی جانا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے محسن پاکستانی نہیں، محسن اسلام بھی ہیں، ڈاکٹر محمد عبد القدیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ ایک بندہ ہے جو مجاہد تیار کر کے میدان کارزار میں بھیجتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو رصد کرتا ہے، یعنی پیچھے سے مال، تلوار، ٹینک، گولے، توپیں وہ پہنچاتا ہے، جو جا کے لڑتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، جو پیچھے سے مال پہنچا رہا ہے وہ بھی مجاہد ہے، تو جو مال بنا کے دے رہا ہے اس کا بھی کوئی شان ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بولیے، ہے شان اس کا؟ آج ہم جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے گھر میں اور اپنے گھروں میں، یہ یقینی طور پہ ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے ایک گفٹ آیا ہے نا، ایٹم، یہ اس کا ہے تو فضل میرے مولا کا، ہے تو نگاہ کرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کا حصہ ہے۔ وہی اس معاملے میں ثابت قدم رہے اور بکے نہیں، جھکے نہیں، ضمیر فروش نہیں ہوئے، سارا کچھ سہا، برداشت کیا، لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے، گھٹنے نہیں ٹیکے، بڑا مجبور کیا گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن یاد رکھنا جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نا، اس کا سودا صرف بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے بس، اور دنیا میں کوئی بازار ہی نہیں جہاں اس کا سودا ہو سکے، جہاں اس کا سودا ہو سکے۔ حضرات، گفتگو میری ختم ہے، ایک میں اپیل نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے معاشرے کا نوجوان بہت بگڑ چکا ہے، خواہ وہ نوجوان بچی ہے خواہ نوجوان بچہ ہے، ان کی تباہی ہو چکی ہے، الا ماشاءاللہ جن کی تربیت اچھی ہے وہ بچے ہوئے ہیں، جن کی تربیت نہیں ہو سکی وہ بیچارے ڈاما ڈول ہو گئے ہیں۔ اس میں بہت سارا ہاتھ تربیت نہ ہونے کا ہے، اور رہی صحیح کسر موبائل نے نکالی ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ دنیا میں رہ کر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں، مجھے اپنا ہمدرد جانیے۔ میں بڑے اطمینان قلبی کے ساتھ یہ آپ کو پیغام دینے لگا ہوں، میرا دل اس پہ بہت مطمئن ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ نوجوان، ساری رات یہودی کمپنیوں سے پیکج لے کر جو تو نیٹ چلاتا ہے، ساری رات پھر اس نیٹ کے ذریعے لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کو برباد کرتا ہے، اور جب سحری کا وقت آتا ہے جس کو جاگنے کا وقت کہتے ہیں، پھر تو چپکے سے موبائل کو بند کر کے سو جاتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان اس وقت سونے سے پہلے کبھی یہ سوچا ہے میری زندگی کی آخری رات کے آخری لمحے تو نہیں ہے؟
میں توبہ کیے بغیر سونے لگا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگے بغیر سونے لگا ہوں، میں مولا کو منائے بغیر سونے لگا ہوں، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے بغیر سونے لگا ہوں۔ نوجوان، اس رات کے ان لمحوں میں تیری موت آ جائے، کون سا چہرہ لے کے مالک یوم الدین کی بارگاہ میں جائے گا؟ قبر میں جائے تو فرشتے تیرا نقاب اٹھائیں کفن والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا پرسان حال ہوگا ہمارا؟ میری دعوت فکر نوجوان تیرے نام یہ ہے، اگر تو اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو دعوت فکر یہ ہے، بیٹی کسی کی ہو، بہنہ کسی کی ہو، ماں کسی کی بھی ہو، جو تیرے برابر کی ہے اس کو اپنی بہنہ سمجھ، جو تجھ سے بڑی ہے اس کو اپنی ماں سمجھ، اور جو تجھ سے چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ، اور ان کے بارے میں اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اپنی سوچ میں حیا پیدا کر، اپنے خیالات میں حیا پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کے لیے دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں، سوچوں میں اور خیالات میں حیا پیدا فرما دے۔ اگر میری بات سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگے، اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو بالآخر ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ پھر ہونا یہ میرے تیرے نال، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، اور تیرے نالوں لکھاں سونے اسے خاک اندر رل ستے۔ دوسرا پیغام نوجوانوں، میرا آپ کے نام یہ ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں، بہوؤں، ماؤں اور بہنوں سے تم چہرہ پسند کر کے پیار کرتے ہو۔ مجھے جی چہرہ اچھا لگا ہے، خدا کے بندو، خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خوبصورت چہرہ کس کا؟ آؤ سارے مل کے ان پیاروں کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح بدوحا سے پیار کریں۔ بولیے ٹھیک ہے بات؟ بولیے ٹھیک ہے جی۔ کیوں پیار کر رہے ہو؟ مجھے جی اس کے بال اچھے لگے، مجھے ذرا بتائیے، جس بالوں سے تو پیار کر رہا ہے وہ بال تیرے چائے کے کپ میں آ جائے تو چائے پی لیتا ہے؟ بولو۔ دودھ کے گلاس میں آ جائے تو دودھ پی لیتا ہے؟ وہی بال تیرے آٹے میں آ جائے تو وہ پیڑا بن جائے، روٹی پک جائے، وہ نوالا تیرے منہ میں آ جائے، رکھ لیتا ہے منہ میں یا پھینک دیتا ہے؟ توجہ میرے وال بھائی، توجہ میرے وال، بتائیے کھا لیتے ہو یا پھینک دیتے ہو؟ کدھر گئی تیری محبت؟ جس محبوب کا بال تو اپنے اندر نہیں لے جا سکتا، بال ملا ہوا دودھ نہیں پی سکتا، کہاں گئی تیری محبت؟ وہ جو ٹھاٹھے مار رہا تھا تیرا سمندر کہاں غرق ہو گیا؟ آؤ ان ساری محبتوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف دیر سے پیار کریں۔ وہ ہمارے آٹے میں سبحان اللہ، ہماری لسی میں ہاں 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 سبحان اللہ، چائے میں واہ، دودھ میں آ جائے تو جان دے دیں اس بال کی زیارت کے لیے، اس منہ مبارک کی زیارت کے لیے۔ خدا کی خدائی آج بھی ترستی نظر آتی ہے کہ کہیں زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے یہ پیار اچھا ہے یا وہ پیار اچھا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، دسو میں نوں، یہ پیار اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ وہ پیار اچھا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار ہے وہ اچھا ہے۔ آپ کے چہرہ انور سے پیار کرنا اچھا ہے، آپ کی زلف دوتا سے پیار کرنا اچھا ہے، آپ کے کردار و گفتار و افعال و اقوال سے، احوال سے پیار کرنا اچھا ہے۔ تو پھر ہم ٹمٹویاں کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم اندھیر نگری میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نور کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ظلمت قدے میں کیوں ہیں؟ نوجوانوں اب بھی وقت ہے، باہر پھٹیاں تے بہ کے چوکاں میں چورایاں میں کھڑے ہو کے گلاں کر کے اپنی زندگی دے لیل و نہار ڈے ان ڈے آؤٹ ایویں ضائع کر کے نہ ٹر جایا جے، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔
بالآخر قبر و حشر میں کام آئے گی تو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گی۔ آپ نے اکابرین امت کے جنازے دیکھے، وہ کس چیز کا پھل ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل ہے، وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور میرے ان بھائیوں کی کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے سارے حضرات، اللہ آپ کو عزتیں عطا کرے۔ آپ جتنے قدم چل کر آئے اللہ ہر قدم پہ نیکی عطا فرمائے، ہر قدم پہ درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہر قدم پہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ آپ سب نے تشریف لا کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو رونق دی ہے، اللہ میرے اور آپ کے گھروں کو رونقیں عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا گنجینہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔